بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ٹیچر اور ٹیوٹر سر محمد. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم پڑھتے ہیں بایولوجی اور ہمارا چیپٹر ہے سبق نمبر 2 ہومیوسٹیسس اور ٹاپک ہے انسان میں ہومیوسٹیسس، یعنی کہ انسان میں ہومیوسٹیسس کیسے ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں پودوں میں ہومیوسٹیسس اور اس کے بعد ہم نے پڑھا انسان میں ہومیوسٹیسس اور اس کے 2 جز پڑھے، ایک جلد اور دوسرا پڑھا تھا پھیپھڑے. تو تیسرا، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تیسرا جز جو ہے یعنی کہ کڈنی، وہ ہم اگلے ٹاپک میں اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. تو ہم نے وہی پڑھنا ہے، یعنی کہ انسانوں میں ہومیوسٹیسس گردوں کے ذریعے کیسے ہوتی ہے. تو اس کا جو نام ہے ٹاپک کا وہ انسان کا یورینری سسٹم کی ہے. تو چلتے ہیں پھر اپنے ٹاپک کی طرف. انسان کا یورینری سسٹم، جو یورینری سسٹم ہے وہ ہے کیا. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، اس ڈائیگرام میں یہ یورینری سسٹم کی ڈائیگرام ہے. انسان کا یورینری سسٹم، یورینری سسٹم جو ہے وہ 2 گردوں، 2 یوریٹر، ایک یورینری بلیڈر اور ایک یوریتھرا پر مشتمل ہوتا ہے. اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں، یعنی جس طرح آپ کے بک میں ہے، تو پھر اس کے بعد ہم مزید اس پہ بات کرتے ہیں. انسان کے ایکسکریٹری سسٹم کو یورینری سسٹم بھی کہتے ہیں. یہ گردوں کے ایک جوڑے یعنی 2 گردے، یوریٹر کے ایک جوڑے یعنی 2 یوریٹر، ایک یورینری بلیڈر اور ایک یوریتھرا پر مشتمل ہوتا ہے. گردے خون کو فلٹر کر کے پیشاب بناتے ہیں اور یوریٹر پیشاب کو گردوں سے یورینری بلیڈر تک پہنچاتی ہیں. یورینری بلیڈر پیشاب کو جسم سے خارج کرنے سے پہلے عارضی طور پر اسٹور کرتا ہے. یوریتھرا ایک نالی ہے جو پیشاب کو یورینری بلیڈر سے لے کر جسم سے باہر تک لے جاتی ہے. تو بچوں، انسانی جسم میں 2 گردے موجود ہوتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ اور دوسرا لیفٹ سائڈ پہ، یعنی کہ ایک دایاں گردہ اور ایک بایاں گردہ ہوتا ہے. اور جو بایاں گردہ ہے وہ تھوڑا سا اوپر کی طرف ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے بنسبتاً دائیں گردے کے. اس کے بعد دونوں گردوں میں سے 2 نالیاں نکل رہی ہوتی ہیں جن کا نام یوریٹر ہے. یہ یوریٹر کیا کرتی ہے، جو گردے خون کو فلٹر کرتے ہیں اور جو مواد بچ جاتا ہے یعنی کہ جو یورین بنتا ہے، پیشاب بنتا ہے، اس کو لے کر یہ نالیاں پہنچا دیتی ہیں ایک بیگ میں جس کا نام یورینری بلیڈر ہے. یہ اس پیشاب کو سٹور کر لیتا ہے اور اس کا کام یہ عارضی ہے کہ عارضی طور پر سٹور کرتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے سٹور کرتا ہے. جیسے ہی یہ بیگ فل ہوتا ہے تو پھر پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس تھیلے کو خالی کر دیا جاتا ہے. ابھی اس یورینری بلیڈر کے بعد ایک چھوٹی سی نالی جسے یوریتھرا بھی کہتے ہیں، یہ اس پیشاب کو جسم سے باہر نکال دیتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یورینری سسٹم سمجھ آ گیا ہوگا. آگے اس کی مزید ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہے گردے کی ساخت. گردے کی ساخت کیا ہے؟ گردہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک لوبیے کے بیج کی شکل کا آرگن ہے، یعنی کہ لوبیے کی بیج کی طرح دکھتا ہے. اگر آپ نے لوبیے کا بیج دیکھا ہو تو آپ کو آسانی سے جو ہے اس کی امیج ذہن میں بن جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اندرونی اور ایک بیرونی. جو بیرونی یعنی کہ باہر والا حصہ ہے اس کو رینل کارٹیکس کہتے ہیں اور جو اندرونی حصہ ہے اسے رینل میڈولا کہتے ہیں. جو رینل کارٹیکس ہے وہ گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ڈارک ریڈ کلر کا ہے. اور اس کے بعد جو اندرونی حصہ یعنی رینل میڈولا ہے وہ ہلکے سرخ رنگ کا ہے، یعنی کہ لائٹ ریڈ کلر کا ہے. اس کے بعد اس رینل میڈولا میں پائرمڈز کی شکل کے یعنی کہ تکونے سے کھانے موجود ہیں، مخروطی شکل کے کچھ حصے ہوتے ہیں جن کو رینل پائرمڈز کا نام دیتے ہیں. اب ایک گردہ جو ہے وہ گردے کی ایک سائڈ جو ہے وہ اندر کی طرف تھوڑا دھسی ہوتی ہے. اس خم کو یا اس گڑھے کو ہم ہائلس کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یوریٹر جہاں سے نکل رہی ہے اور مختلف طرح کی جو وینز اور آرٹریز ہیں یا نروز ہیں وہ یہیں سے گردے میں انٹر کر رہی ہوتی ہیں، اندر جا رہی ہوتی ہیں، یہیں
یہ بھی بلڈ سپلائی کا کام کرتی ہے. اس کے بعد جو یہاں سے نکال رہی ہے رینل پیلوس آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا, تو یہ رینل پیلوس جو ہے وہ یوریٹر کا ہی ابتدائی حصہ ہے, چوڑا حصہ ہے. اس کے بعد یہ آگے تھوڑی سی پتلی ہو جاتی ہے اور یہاں سے اس نالی کا نام یوریٹر ہو جاتا ہے. اب اس کی بھی تھوڑی ریڈنگ کر لیتے ہیں. گردے گہرے سرخ رنگ کے لوبیے کے بیچ کی شکل کے آرگنز ہیں. ہر گردہ 10 سینٹی میٹر لمبا, 5 سینٹی میٹر چوڑا اور 4 سینٹی میٹر موٹا ہوتا ہے, اور اس کا وزن تقریباً 120 گرام ہے. گردے جسم میں پیٹ یعنی ایبڈومن کی پچھلی دیوار کے ساتھ ڈایافرام سے تھوڑا نیچے موجود ہیں. ہر گردہ ورٹیبرل کالم کی ایک جانب لگا ہوتا ہے. آخری دو پسلیاں گردوں کی حفاظت کرتی ہیں. بایاں گردہ دائیں کی نسبت تھوڑا اونچا ہوتا ہے. اچھا, اگر اس کی تھوڑی سی میں آپ کو مزید لوکیشن بتاؤں کہ کہاں ایگزیکٹلی پڑتے ہیں, اسی کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ ہمارے کچھ اس طرف اس جانب ہوتے ہیں, یعنی کہ ایبڈومن, یہ جو پیٹ ہے, پیٹ کی کیویٹی کے بالکل اندر کی طرف ساتھ ہی جو آپ کی ورٹیبرل کالم ہے, یعنی کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے ساتھ کر کے لگے ہوتے ہیں, اور تھوڑا سا اوپر کی طرف یہ جو ڈایافرام ہے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو ڈایافرام کے بالکل ساتھ شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اس جگہ اس سائڈ پہ موجود ہوتے ہیں. تو اور جو رائٹ گردہ ہے یعنی کہ جو دائیں گردہ ہے وہ تھوڑا نیچے, اور جو بائیں گردہ ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ رائٹ سائڈ پہ لیور ہوتا ہے, یعنی کہ جگر موجود ہوتا ہے. تو جگر ایک بڑا آرگن ہے جس کی وجہ سے وہ جگہ تھوڑی سی زیادہ لے لیتے ہیں, اور اس وجہ سے جو آپ کا دائیں گردہ ہے وہ تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے. گردے کی مکر سطح ورٹیبرل کالم کی طرف ہوتی ہے. اس جانب گردے کے وسط کی طرف ایک گڑھا ہوتا ہے. وسط کہتے ہیں سینٹر کو, درمیان کو, جسے ہائلس کہتے ہیں. جو بھی آپ سے بتایا ہے کہ ایک طرف جو ہے یہ اس کی جو کنکیو سائڈ ہے یہ کنویکس ہے, اور یہ کنکیو اندر کی طرف جو مڑی ہوئی ہے, دھسی ہوئی ہے, یا گڑھا بھی اسے کہہ سکتے ہیں. اس گڑھے کو ہم ہائلس کہتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں سے یوریٹر گردے سے نکلتی ہے, اور دوسری ساختیں یعنی بلڈ ویسلز, لیمفیٹک ویسلز اور نروز گردے میں داخل ہوتی ہیں یا باہر آتی ہیں. تولی تراشا میں گردے کے اندر دو حصے نظر آتے ہیں, رینل کارٹیکس اور رینل میڈولا. تولی تراشا کیا ہے, یعنی کہ اس کو اگر ہم تول کی طرف سے اس کو ڈائسیکٹ کریں, کاٹیں, تو اس کو تولی تراشا کہیں گے. تو جس طرح یہ گردہ اس وقت کٹا ہوا ہے, تو یہاں بتاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دو طرح کے جو پارٹس نظر آئیں گے. ایک اس کا بیرونی سائڈ ہے یعنی کہ باہر والا حصہ ہے, اور دوسرا اندرونی سائڈ ہے, اندرونی حصہ ہے. تو بیرونی حصہ جو ہے اسے رینل کارٹیکس, اور اندرونی حصے کو رینل میڈولا کہتے ہیں. تو رینل کارٹیکس گردے کا بیرونی حصہ ہے اور اس کی رنگت گہری سرخ ہے. رینل میڈولا گردے کا اندرونی حصہ ہے اور اس کی رنگت ہلکی سرخ ہے. رینل میڈولا بہت سے مخروطی حصوں پر مشتمل ہے جنہیں رینل پیرامڈز کہتے ہیں. تمام رینل پیرامڈز کے نوکیلے کے کنارے ایک کیف نما کیویٹی کی طرف نکلے ہوتے ہیں جسے رینل پیلوس کہتے ہیں. رینل پیلوس گردے کے اندر یوریٹر کا ہی چوڑا کنارہ ہے, یعنی یوریٹر کی بنیاد ہے. یعنی اگر میں بات کروں جو ہمارے پاس یہ ڈائیگرام ہے گردے کی اس وقت موجود, تو جس طرح میں بتایا کہ جو بیرونی حصہ ہے یہ والا اسے رینل کارٹیکس کہتے ہیں, اور جو اندرونی حصہ ہے یہ جہاں پہ یہ سارے رینل پیرامڈز وغیرہ موجود ہیں تو اس کو رینل میڈولا کہتے ہیں. رینل میڈولا کا جو حصہ ہے یہاں پہ بہت سے مخروطی یعنی کہ ٹرائنگولر تکونے شکل کے جو ہیں وہ کچھ ساختیں موجود ہوتی ہیں جن کو ہم نے رینل پیرامڈز کا نام دیا ہے. اور جو رینل پیرامڈز کے کنارے ہیں نوکیلے, یہ والے, یہ جو ان کے نوکیلے کنارے ہیں یہ کیف نما کیویٹی کی طرف جو ہے وہ کھلے ہوتے ہیں, جو ہائلس کی طرف ہوتی ہے جس کا نام پیلوس ہے. یہ والے اس کیویٹی میں سارے کے سارے کنارے اسی کیویٹی کی طرف کھلے ہوتے ہیں, آئے ہوتے ہیں, تاکہ وہ جو فلٹر کیا گیا ہے بلڈ میں سے جو بھی اس کا فلٹریٹ ہے یعنی یورین ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے یوریٹر کے ذریعے یورینری فلوئڈ ہے. اس کے بعد پھر جو ہمارے پاس گردہ ہے اس کی جو فعلیاتی اکائی ہے, یعنی کہ جو جس طرح وہ کام کر رہا ہے, ہر چیز آپ کو پتہ ہے سیل سے مل کے بنی ہوتی ہے اور سیل ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہی سیل جو ہے اس کو مل کر اس کی شکل بناتے ہیں, وہی اس کا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں.
تو یہ یہاں تک تھی گردے کی ساخت. آگے ہے گردے کی فعلیاتی اکائی اور فعلیاتی ساخت ہے. یہ بھی ساخت تھی جو کہ ہے نیفرون. نیفرون کیا ہے؟ نیفرون جو ہے وہ گردے کی بنیادی فعلیاتی اور ساختی اکائی ہے. یعنی کہ اس کی ساخت بھی بنا رہا ہے اور اس کا کام بھی کر رہا ہے. اور تقریباً ایک گردے میں تقریباً 10 لاکھ سے زائد نیفرون پائے جاتے ہیں. اور ہر نیفرون جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس کے بعد یہی وہ چیز ہے جہاں پہ بلڈ جو ہے وہ پیوریفائی ہو رہا ہے یا فلٹر ہو رہا ہے اور اس میں سے فاضل مواد نکالا جاتا ہے. تو اس کو بھی ریڈ کر لیتے ہیں. گردے کی فعلیاتی اکائی نیفرون ہے. ہر گردے میں 10 لاکھ سے زائد نیفرون پائے جاتے ہیں. ایک نیفرون کے 2 بڑے حصے ہیں یعنی رینل کارٹسل اور رینل ٹیوبیول. اب یہاں پہ 2 بڑے حصے جو بھی بات کی، رینل کارٹسل یہ والا حصہ اور رینل ٹیوبیول یہ والا حصہ. جو رینل کارٹسل ہے وہ نالی نما نہیں ہوتا اور اس کے 2 حصے گلومیرولس اور بومن کیپسول ہیں. یعنی کہ یہ 2 پارٹس آ جائیں گے، بومن کیپسول اور گلومیرولس. گلومیرولس یہ والا حصہ ہے اور یہ جو پیالہ نما ساخت نظر آ رہی ہے یا اسے آپ باریک سے چاند نما ساخت بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کا نام بومن کیپسول ہے. یہ دونوں مل کر جو ہے وہ رینل کارٹسل بناتے ہیں نیفرون کا حصہ. رینل کارٹسل نالی نما نہیں ہوتا اور اس کے 2 بڑے حصے ہیں گلومیرولس اور بومن کیپسول. گلومیرولس بلڈ کیپلریز کا ایک گچھا ہے جبکہ بومن کیپسول ایک پیالے نما ساخت ہے جو کہ گلومیرولس کو گھیرے ہوتا ہے. رینل ٹیوبیول نیفرون کا نالی نما حصہ ہے جو بومن کیپسول کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کا پہلا حصہ ایک بہت بلدار نالی ہے، اگلا حصہ ایک یو شکل کی نالی ہے جسے لوگوں پھیلے کہتے ہیں. لوگوں پھیلے کے بعد رینل ٹیوبیول کا آخری حصہ پھر ایک بلدار نالی ہے. بہت سے نیفرونز کے آخری بلدار حصے ایک کلیکٹنگ ڈکٹ میں کھلتے ہیں. بہت سی کلیکٹنگ ڈکٹس آپس میں مل جاتی ہیں اور اس طرح سینکڑوں پیپلری ڈکٹس بنتی ہیں جو کہ رینل پیلس میں کھلتی ہیں. اب واپس اگر ہم اس ڈائیگرام کی طرف آئیں جو کہ نیفرون کی ساخت ہے، تو اس میں ہم نے کہا کہ 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہے رینل کارٹسل اور دوسرا ہے رینل ٹیوبیول. رینل کارٹسل کے پھر 2 حصے ہیں، ایک گلومیرولس اور دوسرا بومن کیپسول. گلومیرولس جو ہے وہ بلڈ کیپلریز کا ایک گچھا ہوتا ہے اور اس گچھے کو جو کور کر رہا ہے، جو جس نے گھیرا ہوا ہے، وہ ہے بومن کیپسول اور یہ پیالے نما شکل ہے، یہ ساخت ہے. اس کے بعد ہے رینل ٹیوبیول. رینل ٹیوبیول جو ہے نام سے ظاہر ہے ٹیوبیول یعنی کہ ٹیوب. تو یہ نالی نما یا ٹیوب نما ساختیں ہیں اور اس کی 3 طرح کی نالیاں ہیں. پہلی ایک بلدار نالی ہے، بہت بلدار نالی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک یو شکل کی، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یو شکل میں یو شکل کی نالی ہے. اس نالی کو لوکو فیلے بھی کہتے ہیں. اس نالی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک نیچے آ رہا ہوتا ہے اور ایک اوپر کی طرف جاتا ہے. تو ایک نیچے آتا ہے حصہ اور ایک اوپر جاتا ہے حصہ جو ہے مل کے ایک لوب آف ہینڈل بناتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور آخری حصہ یعنی کہ بلدار نالی ہے. اس کے بعد آپ کو اسٹوڈنٹس یہ نظر آ رہی ہوگی ایک اور نالی، ایک اور ٹیوب جو موٹی ہو چکی ہے اس سے. اب یہ جو آخری بلدار نالی ہیں، کافی سارے جو نیفرونز ہیں وہ مل کے ایک جگہ جڑے ہوتے ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. اس حصے کو ہم کلیکٹنگ ڈکٹ کہتے ہیں، جیسا ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھا بھی. بہت سے نیفرونز کے آخری بلدار حصے ایک کلیکٹنگ ڈکٹ میں کھلتے ہیں. بہت سی کلیکٹنگ ڈکٹس آپس میں مل جاتی ہیں اور اس طرح سینکڑوں پیپلری ڈکٹس بنتی ہیں. یعنی کہ یہ اس طرح کی بہت ساری کلیکٹنگ ڈکٹس جن کے ساتھ یہ نیفرونز بھی لگے ہوں گے، یہ آپس میں پھر مل جائیں گے، مزید یعنی کہ اکٹھی ہو جائیں گی کلیکٹنگ ڈکٹس. تو یہ مل کے بنا دیتی ہیں پیپلری ڈکٹس اور یہ جو ہے پھر کام کر رہی ہوتی ہیں ہمارے رینل پیلوس میں. اور وہ پیلوس رینل پیلوس جو ہے وہ یوریٹر کا چوڑا حصہ یا یوریٹر کی بنیاد بھی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس میں جو ہے اب ایک ٹاپک رہ گیا ہے جو کہ ہے گردے کا فیل. ہم نے ابھی گردے کے ساتھ پڑھ لی ہے، گردے کا فیل ہم نے مزید پڑھنا ہے، وہ بھی ویڈیو میں پڑھیں گے. یہاں پہ چند ایک اہم باتیں ہیں جو آپ کو بتاتا چلوں امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے. تو آپ میں شارٹ کوشچن کی بات کروں تو جو یورینری سسٹم ہے وہ شارٹ کوشچن میں آ جاتا ہے. ڈائیگرامز لازمن دے
بایو کیمسٹری فزکس وغیرہ ایسے سبجیکٹس ہیں جن میں ڈائیگرام بنانے کے لیے دی جاتی ہیں. اسپیشلی بایو میں بہت زیادہ کوشچنز آتے ہیں ڈائیگرام بنانے کا. تو آپ لوگ ڈائیگرامس بھی بنایا کریں, ڈائیگرامس کی پریکٹس کیا کریں تاکہ اچھی ڈائیگرامس بن جائیں. اور کیونکہ ایسے کویشچن مفت میں نمبر دلوانے والے ہوتے ہیں, تو یہ بہت ایک جو ہے میرے اپنے نقطۂ نظر سے اچھے سوال ہیں جو آپ کو فری میں نمبر دے رہے ہیں. آپ نے لکھنا کچھ نہیں ہوتا, صرف ڈرا کرنا ہوتا ہے اور اس کو لیبل کرنا ہوتا ہے. 3 سے 4 5 نام جو ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں اور اس کے آپ کو فری میں نمبر مل جاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ جتنے بھی ڈائیگرامس ہیں ان کو پریکٹس کر لیا کریں. 1 سے 2 دفعہ لازم پریکٹس کیا کریں. ایک دفعہ بے شک دیکھ کے بنا لیں اور دوسری دفعہ میں آپ اس کو زبانی بنائیں. تو ایک یہ سوال ہو گیا ہمارے پاس ڈائیگرام. دوسرا اس کا ہے یونینری سسٹم کی وضاحت کریں. یونینری سسٹم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یا پھر یونینری سسٹم کیا ہے. تو اس میں آپ یہ 3-4 لائنیں لکھ دیں گے جس میں آپ بتا دیں گے کہ یونینری سسٹم بیسکلی ہے کیا اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. تو 2 گردے, 2 یوریٹر, 1 یورینری بلیڈر اور 1 یوریتھرا مل کر جو ہے وہ انسانی یونینری سسٹم بناتے ہیں. اور آپ بتا دیں گے کہ جی گردے جو ہے وہ لوبی کی شکل کے ہوتے ہیں, لوبی کی بیچ کی شکل کے. ان کے بعد ان سے نالیاں نکالنی ہوتی ہیں جسے یوریٹر کہتے ہیں. یہ جو ہے وہ پیشاب کو یورینری بلیڈر میں لے جاتے ہیں. یورینری بلیڈر جو ہے وہ ایک تھیلی نما ساخت ہے جو کہ عارضی طور پر یورین کو یعنی کہ پیشاب کو اسٹور کرتا ہے. پھر جیسے ہی فل ہوتا ہے تو اس میں سے یوریتھرا جو ہے وہ پیشاب کو باہر نکال دیتا ہے. تو یہ آپ کے 2 سوال یہ ہو گئے. اس کے علاوہ گردے کی ساخت کے حوالے سے کویشچن آ جاتا ہے. تو گردے کی ساخت بنانے کا کہا جائے ان کے صرف ڈائیگرام کی بات کی جائے تو اس میں صرف آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے اور کچھ نہیں لکھنا. جسٹ آپ نے ڈائیگرام جو ہے وہ ڈرا کر دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں چند ایک نام یعنی کہ جو اس کی لیبلنگ ہے وہ کر دینی ہے. یہ 5 سے 6 نام ہیں, آسان ہیں, یاد ہو جائیں گے, آپ کو یاد ہو جانے چاہیے. بلکہ ابھی کہ وینر کارٹیکس باہر والا حصہ ہے, وینر میڈولا اندر والا حصہ ہے. میڈولا میں وینر پائروڈز ہوتے ہیں جو کہ مخروطی شکل کے ہیں. اس کے بعد گٹھن نما ساتھ میں جسے ہائلس کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی وینر آرٹری ہوتی ہے. اس کے ساتھ وینر وین ہوتی ہے جو کہ بلڈ کو سپلائی کرتے ہیں, خون کی سپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک اور نالی نکال رہی ہوتی ہے جو کہ شروع میں چوڑی ہوتی ہے. چوڑا حصہ وینر پیلوس کہلاتا ہے اور نیچے آگے وہ پتلی ہو رہی ہوتی ہے جس کو یوریٹر کہتے ہیں. تو ایک آپ کا یہ سوال ہو جائے گا ڈرا کرنے کا. اس کے بعد بعض اوقات یہ ڈرا کا جو سوال ہے کہ جو اس کی شکل بنانی ہے, آپ نے ڈائیگرام بنانی ہے, یہ لانگ میں بھی آ جاتا ہے پارٹیشن میں یعنی کہ ایک پارٹ کے طور پہ آ جائے گا. تو اس لیے اس طرح کے سوال آپ نے لازم کرنے ہیں. انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کریں, چھوڑا نہ کریں. لازم اسے ایک دو دفعہ پریکٹس کیا کریں اور ساتھ میں یاد بھی کر لیا کریں. اگر آپ ڈائیگرام بنا کے کوئی چیز یاد کرتے ہیں تو آپ کو اچھے سے سوال بھی یاد ہو جاتا ہے, اس کے سارے شارٹ کویشچن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور لانگ کویشچن بھی اچھے سے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ نیفرون کی ساخت آ جاتی ہے. اسی طرح سے ہم ڈرا کرنا ہے. اگر بات کریں لکھنے کے لیے تو گردے کی ساخت جو ہے وہ ایک شارٹ کویشچن کے اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ جس میں آپ نے صرف اس کی ساخت بیان کرنی ہے کہ کیا ہوتا ہے, وہ بیسکلی ہے کیا چیز. تو یہ آپ اس میں لکھ لیں گے. زیادہ تر لانگ کویشچن آتا ہوتا ہے تو یہ آپ نے یہاں سے یہاں تک کمپلیٹ لکھنا ہوتا ہے اور اس میں ڈائیگرام بھی بنانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ شارٹ کویشچن کے اعتبار سے ان کی ڈائیگرام اچھے سے کرنی ہے اور ان کی جسٹ ڈائیگرام کر کے وہیں سے آپ یاد کر لیں گے. جس طرح آپ نے بتایا میں نے کہ یہ حصے ہوتے ہیں اور اس کلر کے ہوتے ہیں یا اس شیپ کے ہوتے ہیں, تو آپ کا وہ کویشچن کمپلیٹ ہو جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا ٹاپک بھی اور جو امتحانی نقطۂ نظر سے بات کی ہے وہ بھی. تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, ارد گرد صفائی رکھیں. تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. کوئی سوال ہے تو نیچے کامنٹ ضرور کریں. ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور تعلیم میں لازمی توجہ دیں تاکہ اس ملک و قوم کا بھی کچھ بن سکے. پھر تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.